ہین اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر رحیم علی نواز کے پاس آئے گی اور اپنی محبت کی بھیک مانگے گی۔ کہے گی کہ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بے قصور ہو، میں نے سارا قصوروار آپ کو ہی ٹھہرایا، مجھے معاف کر دو، میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ رحیم علی نواز سے یہ بھی کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں آج بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی، تو تم ایمن حفیظ کو چھوڑ دو۔ ایمن کی تو کہیں بھی شادی ہو جائے گی کیونکہ اس کی تو شادی سے پہلے منگنی بھی کی ہوئی تھی، تو اس کی شادی ہو جائے گی، تو مجھے اپنا لو۔ آگے سے رحیم علی نواز مہین کو یہ جواب دیتا ہے کہ شادی کو کھیل نہیں ہے کہ جب دل چاہا کر لی اور جب دل چاہا توڑ لی، اور میں ایمن کے ساتھ ایسا ہرگز بھی نہیں کروں گا، میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہارے آگے چیختا چلاتا رہا لیکن تم نے میری ایک بھی نہیں سنی، اور آج تم کہہ رہی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں بہت خوش ہوں ایمن کے ساتھ۔ اب رحیم کو یہاں پر مہین پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کی بے تکی اور فضول باتیں سن کر۔ یہیں دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ جو رحیم ہے وہ ایمن کو لے کر جاتا ہے ہوٹل میں تاکہ ایمن کو کچھ اور رہا یاد آ سکے اور وہ سب کچھ یاد کرے اور شہروز کو سامنے لے کر آئے، بے نقاب کرے۔ وہ ایمن کو لے کر ہوٹل جاتا ہے۔ جیسے ہی ایمن اور رحیم علی نواز ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں تو ایمن دیکھ کر سب کچھ حیران ہو جاتی ہے، تو رحیم اس کو کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ یہاں تم جاب کیا کرتی تھی؟ تو ایمن کہتی ہے کہ میں جاب کیا کرتی تھی یہاں پر، تو ایمن کو پھر وہ جو گزرا ہوا وقت وہ یاد آنے لگ جاتا ہے کہ واقعی یہاں پر میں جاب کیا کرتی تھی، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ تو آگے سے رحیم کہتا ہے کہ ایک وقت تم یہاں پر ویٹرنگ کرتی تھی اور آج تم اسی ہوٹل کی مالک بن کر آ گئی ہو۔ ویسے تو ایمن کی یادداشت واپس آ چکی ہے لیکن وہ رحیم کو اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی شہروز کے ڈر سے۔ وہ شہروز سے وعدہ کر چکی ہے کہ وہ اس کے بارے میں رحیم علی نواز کو کبھی بھی نہیں بتائے گی کچھ بھی، لیکن تم رحیم علی نواز کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اس کے بدلے میں۔ مگر شہروز اپنی عادتوں سے کبھی بھی باز آنے والا نہیں ہے، وہ پھر بھی ایمن کو پریشان کرتا ہی رہے گا۔ پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حرکت ایسی دکھائے گا کہ وہ رحیم علی نواز کے آفس میں بھی جا کر مالک بن کر بیٹھ جائے گا۔ رحیم علی نواز جب آفس میں داخل ہوگا تو وہ شہروز کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان بھی ہو جائے گا اور غصے میں آ جائے گا، اور وہ شہروز کو سوال کرے گا کہ آخر کار وہ میرے آفس میں کیا کر رہا ہے؟ تو آگے سے شہروز جواب دے گا کہ میں آپ کے آفس میں یہاں آ کر بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور سیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر رحیم علی نواز کو شہروز کی باتیں بہت زیادہ تکلیف دیں گی اور وہ یہ ساری سن کر باتیں تو وہ شہروز کو کہے گا کہ یہاں سے چلا جائے، اور وہ اس کو یہ بھی کہے گا کہ میری بیوی اور مجھ سے دور ہی رہو اور میرے آفس میں آئندہ آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شہروز بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے رحیم کی یہ باتیں سن کر۔ اب دوسری طرف جیسے ہی ایمن کے کزن کو پتا چلتا ہے ایمن کی شادی ہو گئی ہے اور وہ خوش ہے، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور چیخ رہا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ایمن نے شادی کر لی، اور میں اب ایسا جب باہر نکلوں گا ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، میں ایمن کو چھین لوں گا رحیم سے۔ رحیم اور ایمن اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ مہین کو بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ مہین جب یہ باتیں کر رہی تھی رحیم سے کہ تم ایمن کو طلاق دے دو، تب ایمن بھی یہ سب کچھ سن رہی تھی، وہ پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں رحیم کس طرح سے جواب دے گا، لیکن رحیم نے بہت اچھے جواب دیے۔ والا نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ زبردست ہونے والا ہے، اب اور مزہ آنے والا ہے اس ڈرامہ کا۔